فہیم سپیکس کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو شب برات کے فضائل و برکات بتائے جائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یہ بڑی برکتوں اور فضیلتوں کا ماہ مبارک ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں ایک ایسی ببرکت رات موجود ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شب برات وہ مقدس رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں لیلۃ مبارکہ یعنی برکتوں والی رات فرمایا ہے۔ ناظرین، اس مبارک رات کے اس کے علاوہ وہ نام یہ ہیں: لیلۃ البرات یعنی دوزخ سے بری ہونے کی رات، دوسرا لیلۃ الرحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی رات، اور تیسرا نام لیلۃ الصق یعنی دستاویزات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت امام عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ آپ حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا: اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے زیادہ عجیب تر چیز تم پر ظاہر نہ کروں؟ عرض کیا: ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوئے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا: تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ بزرگ کہنے لگا: 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کی: اے اللہ، میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ ناظرین، مذکورہ واقعے سے شعبان کی 15ویں شب کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ شب نفس شعبان کی شب ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے ان 6 افراد کے: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، زنا کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، فتنہ باز، چغل خور۔ ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے: کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ایمان والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، کہن، زانی اور جادوگر کے، کہ وہ جب تک اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کریں۔ محترم ناظرین، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشت کے دروازے کو کھلا ہوا پایا کہ پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ اس رات رجوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے دروازے سے پکارتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آج اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہتا ہے کہ آج صاحب ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں آسمان کا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ناظرین، 8ویں دروازے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیشت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہکاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ ناظرین، یہ رات شب برات کے نام سے موسوم ہے اور اس رات رحمت الہی کا اہل دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اس رات میں رحمتیں لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوٹنے والوں کو اتنا نواز دیتا ہے جو انسانی حوصلوں کی واسط سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، عالم ملکوت سے رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت گزاروں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات فرماتے ہیں۔ ناظرین، اس شب پوری کائنات بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا بے حد ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ ناظرین، شعبان کے فضائل کے بارے میں منقول ہے کہ جو کوئی شعبان کی 14 تاریخ کے بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز گناہوں کی معافی کے لیے بہت افضل ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے رزق میں برکت ہوگی۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ اور چوتھا وظیفہ یہ ہے 15ویں شب 8 رکعت 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ ناظرین، حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو صلوات التسبیح پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے زہری پوشیدہ نئے پرانے چھوٹے بڑے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یہ نماز کم از کم تمام عمر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ ناظرین، صلوات التسبیح پڑھنے کا طریقہ 4 رکعت نماز صلوات التسبیح کی نیت کریں۔ سب سے پہلے سبحانک الحمد پوری پڑھیں، پھر اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ جو یاد ہو پڑھ لیں، پھر 10 بار مذکورہ بل تسبیح پڑھیں، پھر رکوع کریں، رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر قوما میں کھڑے ہو کر 10 بار، پھر سجدہ، پھر سجدے کے بعد جلسہ میں، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار مذکورہ بل تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح 4 رکعتیں ادا کریں۔ یہ یاد رہے کہ شروع میں قرات سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے علاوہ 10 بار تسبیح ادا کرنی ہے۔ ہو سکے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحکم التکاثر، دوسری میں العصر، تیسری میں قل یا حی الکافرون اور چوتھی میں قل هو اللہ پڑھیں۔ ناظرین، ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ جو کوئی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔